السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈز کے ریویوز سنانے کے لیے۔ 2 ایپیسوڈز کی ریویوز دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 43 and 44. So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. ایپیسوڈ 43 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ عزالدولہ اپنے بابا سے مل چکی ہوتی ہے۔ اس کے بابا اسے بتاتے ہیں کہ میرے خواب میں ابن العربی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ قائی قبیلے کو بچانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس زندان میں رہتے ہوئے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تم جان جاؤ گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ عزالدولہ کا بابا اسے یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے ترگت کو بچانا ہے تاکہ وہ قائی قبیلے کو بچا سکے۔ پھر عزالدولہ اپنے بابا کو بتاتی ہے کہ استاد اعظم یعنی کہ اس کے چچا جان ابن العربی کو مار کے وہ صندوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں ابن العربی اور صلیبی بندے کو۔ وہ صلیبی بندہ ابن العربی کو کہہ رہا ہوتا ہے گلے پہ چاقو رکھ کے کہ بتاؤ وہ صندوق کہاں ہے۔ وہیں سے دور سے ایک تیر آتا ہے اور اس صلیبی کو لگ جاتا ہے، ہاتھ پہ لگتے ہوئے بچ جاتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو وہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں سب کی فائٹ ہوتی ہے۔ پہلے اس صلیبی سے دوان لڑتا ہے لیکن دوان کو بھی وہ ہرا دیتا ہے۔ اس کے بعد بمسی لڑتا ہے لیکن بمسی بھی ہار ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل لڑتا ہے۔ ارطغرل صلیبی کو تقریباً ہرا ہی دیتا ہے لیکن وہ صلیبی بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اس کے بعد ارطغرل اور باقی سب ابن العربی اور درویش کو اپنے ساتھ قائی قبیلے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قائی قبیلے کو دکھاتے ہیں ہائمہ خاتون دلی دمیر کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آئکس کیسی ہے۔ دلی دمیر بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اب بہتر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، آئکس نے تمہیں کچھ بتایا اس بارے میں؟ تو دلی دمیر کہتا ہے ہاں اس نے بتایا ہے۔ سلجان گرے مردے اکھاڑ رہی ہے اپنے والد کی بات پر۔ وہ آئکس سے لڑنے آئی تھی اور جب اس نے آئکس کا ہاتھ پکڑا، آئکس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے اپنا ہاتھ تھوڑا جھٹکا تو سلجان کا پاؤں پھسل گیا اور پھر وہ نیچے گر گئی۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اور سلمان شاہ نے مل کے اس کے باپ کو مارا ہے، اسی لیے وہ اپنا بدلہ آئکس پر نکال رہی ہے، یعنی کہ میرا بدلہ آئکس پہ نکال رہی ہے۔ پھر ہائمہ خاتون غصے سے یہ سننے کے بعد سلجان کے خیمے میں جاتی ہیں اور سلجان کو جا کے کہتی ہیں کہ تم اپنی حرکتیں سدھار لو، یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے آئکس کو کیا بولا ہے اور تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ سلجان بھی بہت زیادہ زبان چلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہائمہ خاتون سلجان سے کہتی ہیں کہ تم اپنی حرکتیں سنبھال لو ورنہ ہاں میں تم سے اپنا بیٹا چھین لوں گی، اور وہیں پر ہی گندگتو آ جاتا ہے۔ وہ سلجان کی سائیڈ لیتا ہے اور حلیمہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور ہائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ میری بیوی پہلے ہی بہت ہی دکھی ہے، اسے آپ اور دکھ نہ دیجیے، وہ پہلے ہی بہت غم میں ہے۔ یہ سن کے ہائمہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔
और फिर वो अपने खैमे में जाती हैं तो वहाँ सुलेमान शाह होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना दुखी क्यों हो। तो वो बताती हैं, हाइमा खातून सुलेमान शाह को बताती हैं कि सलजान अर्तुल और हलीमा के बारे में जानती है और अगर हमने अर्तुल को खुशी दी तो गुंदुक्तू दुखी हो जाएगा और अगर गुंदुक्तू को खुशी दी तो अर्तुल बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। इस बात पर सुलेमान शाह कहते हैं हाइमा खातून से, क्या गुंदुक्तू भी सलजान की सोच से सोचता है। तो हाइमा खातून कहती हैं, हाँ, उसका माइंड अब बदल रहा है, यानी कि उसका दिमाग अब सलजान की तरह हो रहा है। मैं ये बता दूं कि कुर्तुगलू ने ही सलजान खातून और गुंदुक्तू का माइंड फ्लैश किया है, उनके कान पूरे तरीके से भर रहा है वो। और सुलेमान शाह ये कहते हैं कि हमें अर्तुल का इंतजार है और वहीं अर्तुल आ जाता है, साथ में हलीमा, उसके साथी और शेख इब्नुल अरेबी और उसके साथ साथ हलब का इल्ची कुछ पैगाम लेकर हाजिर होते हैं। और फिर हलीमा हाइमा खातून से मिलती हैं और फिर सुलेमान शाह से भी मिलती हैं और फिर उसके बाद हाइमा खातून के साथ अगले कमरे में चली जाती हैं एक दूसरे से बात करने। और बमसी और दुआन शेख इब्नुल अरेबी को उनके खैमे में ले जाते हैं उनके मेहमान नवाजी के लिए। और फिर अर्तुल सुलेमान शाह से कहता है कि हलब का इल्ची आया है, वो आपसे मिलना चाहता। और सुलेमान शाह के साथ ही कुर्तुगलू और गुंदुक्तू और शहाबुद्दीन भी खड़े होते हैं। वहीं हलब का इल्ची आ जाता है और सुलेमान शाह को पैगाम देता है कि अल अजीज ने आपसे माजरत की दरख्वास्त की है और शहाबुद्दीन को ये पैगाम देता है कि अल अजीज चाहते हैं कि आप अपनी जगह पर वापस आ जाएं, वो आपसे माजरत चाहते हैं और कमांडर सुलेमान शाह से और शहाबुद्दीन से बदतमीजी की माफी मांगता है। और फिर दिखाते हैं नासिर का अलविदा टाइम, यानी सीजन 1 का पहला दुश्मन अपने इंजाम पहुंचने जा रहा है। और वहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं, सारे कबीले वाले, और वहाँ पर इब्नुल अरेबी भी होते हैं और दरवेश भी। फिर सुलेमान शाह अपनी बहुत ही बेहतरीन स्पीच देते हैं ईमान और जज्बे के हवाले से। और फिर सुलेमान शाह अर्तुल को तरवा देते हुए कहते हैं कि ये काम तुम करोगे क्योंकि नासिर ने तुम्हें बहुत ही तंग किया है। उसके बाद अर्तुल वो तलवार पकड़ता है और नासिर की तरफ जाता है। नासिर की तरफ पहुंचकर उसको एक बार देखता है और उसके गले पे तलवार रखता है और बहुत ही धीरे अंदाज से, बहुत ही हल्के से उसकी गर्दन से तलवार घुमा देता है। उसकी गर्दन कट जाती है लेकिन वो तड़प रहा होता है, यानी नासिर तड़प रहा होता है। और पीछे से कुर्तुगलू गुंदुक्तू के कान भरता है कि सुलेमान शाह की तलवार तो अर्तुल को मिल ही गई है और सरदारी भी मिल जाएगी अगर तुमने कुछ ना किया तो। और इसके बाद फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। इसमें किले को दिखाते हैं कि टाइटस तुर्गुत को, यानी कि यहूदा को मुक्के मार रहा होता है कि ये हमारा साथ देता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि वो तुर्गुत को तैयार कर रहा होता है चेक करने के लिए कि कहीं ये हमें भूल तो नहीं जाएगा अगर हम इसे मारेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पूरे तरीके से तैयार हो जाता है और फिर ये लोग निकलते हैं अर्तुल की तरफ। और वहीं अर्तुल और उसके साथी गार्डनर थॉमस को पकड़ के बैठे हुए होते हैं अफसिन पाशा के साथ। यानी कि इन 3 दिनों के बाद ये दिखाया गया है कि अर्तुल तुर्गुत को अपनी तरफ वापस लेगा और टाइटस को गार्डनर थॉमस को देगा। और फिर टाइटस उस जगह पहुंच जाता है और बमसी दुआन और अफसिन पाशा छुप के देख रहे होते हैं और अर्तुल को दुआन इशारा करता है सीटी बजाकर। अर्तुल समझ जाता है कि टाइटस आ गया तुर्गुत को लेके। फिर गार्डनर थॉमस अर्तुल को कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये अफसिन पाशा बहुत अच्छा आदमी है, इसने तो नोमान अफंदी की लाश को दफनाया है, शायद मारा भी हो। और ये कह के वो चुप हो जाता है और एपिसोड 43 खत्म हो जाता है। एपिसोड 44 की शुरुआत होती है। इसमें दिखाते हैं कि टाइटस तुर्गुत को लेके आ जाता है अर्तुल के पास और वहाँ गार्डनर थॉमस भी होता है जिसे अर्तुल ने पकड़ के रखा होता है। टाइटस अर्तुल से कहता है, तो हम मिल ही गए तुर्क। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी 3 दिन पहले की कहानी, क्योंकि पहले मैंने आपको 3 दिन बाद की कहानी सुनाई थी। अब मैं आपको 3 दिन पहले की सुनाने जा रही हूँ, यानी कि क्या क्या हुआ इससे पहले कि अर्तुल ने तुर्गुत को मंगवा लिया और गार्डनर थॉमस को उस टाइटस के साथ भेज दिया और किस तरह गार्डनर थॉमस अर्तुल के हाथ लगा 3 दिन पहले। इसमें दिखाते हैं काई कबीले को जिसमें अर्तुल और दिली दमीर काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अर्तुल कहता है कि अब जुल्म और जंग होने वाली है, हमें तुर्गुत को बचाना होगा किसी भी तरह से, वरना हम अपनी जान दे देंगे। उसके बाद
دلی ضمیر اور ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، اجازت دیجیے، سفر سے پہلے آپ سے ضرور ملوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل شہاب الدین کے پاس جاتا ہے کہ وہ اپنے جگہ حلب میں اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھنے جا رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں۔ شہاب الدین شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی اور مجھے اپنے قائی قبیلے میں رہنے کی اجازت دی اور ان سب سلیبیوں کا پردہ اٹھایا۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں حائمہ خاتون اور حلیمہ کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے۔ حائمہ خاتون حلیمہ سے کہتی ہیں، ایک شہزادے کی بیٹی ہو کر باپ کے بغیر تم قبیلے میں آئی ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب کو تشویش ہے اس بات پر، ہر کوئی سمجھتا ہے اس کا مطلب۔ میں جو تم سے بات کرنے جا رہی ہوں ابھی، یہ بات میں گوکچی سے بھی پوچھ چکی ہوں اور تم سے بھی وہی سوال کروں گی میں۔ ارطغرل کی خاطر کیا تم اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، جی بالکل۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، تو پھر جان لو اس کا ہم سفر بننے کے لیے قبیلے میں ہر مشکلات کے آنے والے کو تم نے کندھا پیشی کرنا ہوگا۔ جو بھی لڑکی سردار کی بہو بن کر آئے گی اسے ہر امتحان کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ حلیمہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں حائمہ خانہ۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، تو پھر ارطغرل کی خوشی کی خاطر کیا تم اپنی خوشی کو نظر انداز کر پاؤ گی؟ ارطغرل کو چھوڑ کے جا سکتی ہو تم اس کے مستقبل کے خاطر؟ پھر حلیمہ کہتی ہے، سب کچھ سہ سکتی ہوں میں ارطغرل کی خاطر، ہر غم ہر اذیت قبول ہے مجھے صرف اس کی خوشی عزیز ہے حائمہ خانہ۔ پھر حائمہ خاتون تھوڑی خوش ہو کے اپنا سر بلند کر کے تھوڑا سوچتی ہے کچھ۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ سلجان خاتون اور گوکچی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران وہاں پر ارطغرل آ جاتے ہیں اور سلجان سے افسوس کرتے ہیں ان کے بچے کا۔ اس کے بعد سلجان ارطغرل سے کہتی ہیں، قائی قبیلے میں ایک مصیبت ہے، وہ ہے حلیمہ، تم حلیمہ کو چھوڑ دو، وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا عذاب بنتی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے ترگت قید ہوا ہے اور آئکس نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کے ارطغرل کہتے ہیں، آپ کو جو دکھ ملا وہ بہت ہی بڑا ہے، لیکن قبیلے کی بھی کچھ روایات ہیں، جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں وہ مرد کریں اور جو عورت کے ہیں وہ عورتیں نبھائیں تو بہتر ہے، اور میں کسی عورت ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جس سے قبیلے کا نظام خراب ہو، اور یاد رکھیں جو عورتیں نظام کو خراب کرتی ہیں انہیں پسند نہیں کرتا میں۔ اور پھر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں جیسے ہی ارطغرل خیمے سے باہر نکلتا ہے، گندگتو آ جاتا ہے اور ارطغرل اسے سلام کرتا ہی ہے کہ گندگتو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، ارطغرل حلیمہ کے خوابوں سے نکل آؤ اور گوکچی کے بارے میں بھی کچھ سوچ لو، وہ تمہارے پیچھے آنسو بہا رہی ہے۔ ارطغرل سن کے وہاں سے چلا جاتا ہے چپ چاپ۔ اس کے بعد ارطغرل جا ہی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے گوکچی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو جا کے اپنا پیار کا اظہار دوبارہ کرتی ہے، لیکن ارطغرل کہتا ہے کہ دیکھو گوکچی، میں نے ہمیشہ سے تمہیں اپنی بہن مانا ہے اور میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، تم یہ جانتی ہو۔ گوکچی کہتی ہے کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں ایک ہی آواز میں حاضر ہو جاؤں گی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ حلیمہ آئکس کے خیمے میں اس سے ملنے آتی ہے۔ آئکس کا اس سے بہت ہی برا رویہ ہوتا ہے۔ آئکس اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ترگت کو سلیبی کو قید میں کروا لیا، تمہاری وجہ سے میرا ترگت قید میں ہے سلیبیوں کے۔ ارطغرل بھائی کتنے بزدل ہو چکے ہیں، وہ تمہارا ہی سوچتے ہیں اور کسی کا نہیں سوچتے۔ وہیں پر یہ ارطغرل آ جاتا ہے اور آئکس کو کہتا ہے کہ میں ترگت کو لینے جاؤں گا۔ یہ سن کے آئکس خوش ہو جاتی ہے اور حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کے اس سے معذرت کرتی ہے اور اس کو اپنا واپس دوبارہ دوست بنا لیتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ اگلی سین میں دکھاتے ہیں گوکچی اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے کہ وہیں پر سلجان آ جاتی ہے اس سے بات کرنے اور اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے کہ تم نے کسی بھی طرح سے ارطغرل کو منانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر تم سے یہ کام نہیں ہوا تو تم کبھی بھی ارطغرل کو نہیں پا سکو گی۔ اور وہیں پر ہی گندگتو آ جاتا ہے اور سلجان گوکچی پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مجھے میری اوقات یاد دلا رہی ہے، اور اس کے بعد گندگتو کہتا ہے کہ اپنی لڑائی ختم کر دو۔ وہیں پر ہی ایک حائمہ خاتون کی ایک لڑکی یعنی کہ حائمہ خاتون کا پیغام لے کر آتی ہیں، یعنی کہ سلیمان شاہ کا، کہ آج رات سلیمان شاہ نے پورے اپنے خاندان کی دعوت کی ہے۔ یہ سن کے گوکچی خوش ہو جاتی ہے اور سلجان خاتون گوکچی کو کہتی ہے کہ یہی وقت ہے، اپنا موقع گوانا مت۔ وہیں اگلی سین میں دکھاتے ہیں حلب میں، جہاں شہاب الدین اپنے محل میں پہنچ چکا ہوتا ہے، یعنی کہ العزیز کے پاس۔ وہ العزیز سے ملنے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد العزیز اسے روتے ہوئے گلے لگاتا ہے اور معافیا مانگتا ہے۔
پھر شہاب الدین اسے نصیحت کرتے ہیں اور پھر العزیز دوبارہ انہیں گلے لگاتا ہے اور روتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ حلیمہ اور آئکس اپنے خیمے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں پر سلیمان شاہ کا پیغام لے کے وہی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو سلیمان شاہ نے اپنے خاندان کی دعوت میں بلایا ہے، یعنی کہ حلیمہ کو بھی اور آئکس کو بھی۔ اس بات پہ آئکس کہتی ہے کہ میں کیسے جاؤں گی، مجھے وہ ابھی تک دن یاد ہے، اور حلیمہ کہتی ہے کہ میں تو ان کے خاندان میں سے ہوں ہی نہیں، کیا یہ سچی بات ہے کہ مجھے بلایا ہے، لیکن مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو بلایا ہے اور کسی وجہ سے بلایا ہوگا۔ وہیں کرتگلو اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے پلان بنا رہا ہوتا ہے سلیمان شاہ کو اس جگہ سے ہٹانے کے لیے اور خود سردار بننے کے لیے۔ پھر دکھاتے ہیں شہاب الدین کو نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ العزیز کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وہیں پر ہی ٹائٹس آ جاتا ہے۔ شہاب الدین نماز پڑھ کے جیسے ہی ختم کرتا ہے، ٹائٹس وہاں آ جاتا ہے اور دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ ٹائٹس شہاب الدین کو بہت مارتا ہے، یعنی کہ تلواروں سے اسے چیر دیتا ہے اور پھر اسے لٹا کے اس کے گلے سے بہت ہی دھیرے سے کہ تلوار اس کی گردن کاٹ دیتا ہے اور اس کی گردن پوری طریقے سے کاٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی کہ سر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہیں کائی قبیلے کو دکھایا جاتا ہے کہ گوکچی اور سلجان سلمان شاہ کے خیمے میں ساری پلیٹیں اور جو لوگ آنے ہیں ان کو سیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہیں گوکچی دیکھتی ہے کہ 3 چمچے ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو اٹھاتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کس کی ہیں۔ وہیں سلجان کہتی ہے کہ تم اس بات میں سوچ رہی ہو کہ یہ 3 چمچے کس کی ہیں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ان میں سے ایک چمچہ تو ارطل کے بھائی سنگن تکیر کا ہے اور دوسرا دندار کا۔ اگر سچ کہوں تو ان میں سے کبھی بھی کوئی یہاں نہیں آ پائے گا۔ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ حلیمہ سلطان کا ہی یہ تیسرا چمچہ؟ پھر گوکچی کہتی ہے باجی سلیمان شاہ نے اس کو تو نہیں بلایا ہوگا نا کھانے پر۔ وہیں سلجان کہتی ہے تم اسے ابھی جانتی نہیں ہو گوکچی، وہ تو جسے چاہے 2 ٹکڑے کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے۔ اور اسے کہتی تم پریشان نہیں ہو، ابھی ارطغرل آئے گا اور ہم سب بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ وہیں گندگتو آ جاتا ہے اور وہ دندار سے ملنے چلا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ دندان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو وہ وہاں جاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ارطغرل بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ارطغرل گندگتو سے کہتا ہے جب دندار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اسے اس نئی سرزمین پہ تیر اندازی کرنا سکھائیں گے اور تلوار بازی بھی سکھائیں گے۔ گندگتو اٹھ جاتا ہے، وہاں سے جانے کا کرتا ہے، مگر ارطغرل کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کسی بات پر۔ گندگتو کہتا ہے بات کو بڑھاؤ نہیں ارطغرل، اور وہاں سے جاتا ہے، لیکن ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں وجہ جاننا چاہتا ہوں بھائی۔ گندگتو کہتا ہے تمہیں گوکچی کے آنسو نظر نہیں آتے ارطغرل؟ اس کا دل توڑ دیا ہے تم نے، کسی کا بھی احساس نہیں ہے تمہیں، نہ گوکچی کا اور نہ ہی بابا کی اس خواہش کا جو نہ جانے کب سے ان کے دل میں ہے۔ تم نے ہمیشہ منمانی کی ہے، جو بھی جہت اسے تم نے حاصل کیا ہے، کامیابی تو خود تمہارے پاس چل کے آتی ہے، تبھی تو اتنی بڑی سلطنت کی شہزادی مل گئی تمہیں، سلجوق ریاست کے سردار بننے جا رہے ہو تم۔ بابا کی کیا اہمیت ہے؟ اور دوسری طرف گوکچی تمہاری محبت میں گھلی جا رہی ہے، تمہیں کیا؟ تمہارے پاس تو شہزادے کی بیٹی کا ساتھ ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ انجام کی فکر چھوڑو اور جو دل میں آتا ہے کرو، ہم بھی دیکھیں گے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ ہے کہ گندگتو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ہر طرح سے مصیبت میں پھنس رہا ہوں۔ وہیں حلب کو دکھاتے ہیں جہاں پر شہاب الدین کا سر قلم اور وہ ایک چادر کے نیچے اس کی لاش رکھی ہوتی ہے۔ وہیں العزیز اور باقی سب کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شہاب الدین ہے کہ بھی نہیں، لیکن العزیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شہاب الدین ہے۔ وہ کپڑا ہٹانے کو کرتا ہے لیکن اس کا ایک سپاہی اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کا سر وہاں نہیں ہوتا۔ پھر العزیز بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور اس کی ٹوپی چومتا ہے اور ایپیسوڈ 44 ختم ہو جاتا ہے۔